إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ حضرات محترم، انسان ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، مر کے مٹی ہو جاتا ہے، کیا اس کے بعد پھر دوبارہ اسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ مالک نے یہ بات بتانے سے پہلے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں، پہلے اپنی ان قوتوں کا اظہار کیا جو اس سے بہت مشکل تھی۔ مثلا زمین و آسمان کا بنانا، آسمان دنیا کے اوپر ستاروں سے اس کو سجانا، اور انسانوں سے بہت طاقتور مخلوق جنات جو ہے انہیں ان ستاروں کے ساتھ مارنا بھگانا، جو مالک یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور فرشتے جو اتنے طاقتور ہیں۔ ہم سورۃ فاطر کے اندر پڑھ کے آئے ہیں مثنی و ثلاث و رباع، کوئی 2 پروں والے ہیں، کوئی 3 والے ہیں، کوئی 4 والے ہیں، حتیٰ کہ جبریل کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے 600 پر ہیں، اور ایک پر کے اوپر قوم لوط کو اٹھا کے آسمان سے جا کے پلٹ دیا تھا، وہ کتنے طاقتور ہوں گے۔ اور آپ نے سورۃ نجم کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہیٰ، میں نے دوسری دفعہ انہیں اپنی اصلی حالت میں سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا۔ پہلی دفعہ آپ نے جب پہلی وحی آئی تو آسمان پہ دیکھا کہ پورے آسمان پہ جبریل پھیلا ہوا ہے، کہ آسمان پہ ایک کرسی ہے اور اس کے اوپر بیٹھے ہیں کہ ان کی ایک طرف سے دوسری طرف مشرق اور مغرب تک ہے۔ جو اللہ اتنی طاقتور مخلوق بنا سکتا ہے، اور اتنی طاقتور مخلوق اس کی اطاعت اور فرما برداری میں ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ حکم کرتے ہیں اس کے مطابق ہی وہ کرتے ہیں۔ تو انسان کو کیا غلط فہمی ہے کہ اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہاں بھی انہوں نے یہی بات کہی اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جو پہلی امتوں میں تھا، جس نے اپنی زندگی بڑی ہی بری گزاری۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا، کہنے لگا اب میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں جو میں نے ظلم کیے ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اے میرے بیٹو، میری نصیحت ہے تمہیں
جب میں مروں تو میری میت کو، میری لاش کو جلا دینا، جب اس کی راکھ بن جائے تو پھر اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنا، آدھی دریا کے اندر بہا دینا، اور جس دن تیز ہوا ہو ہوا میں اڑا دینا، تاکہ اللہ مجھے پوچھ ہی نہ سکے۔ جب انہوں نے اس کی وصیت کے مطابق یہ سب کچھ کر دیا تو اللہ مالک، ہواؤں کا مالک، پانی کا وہ مالک، پانی اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، جو رستہ وہ چاہتا ہے وہ متعین کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دریائیں، نہریں بنی ہوتی ہیں، بعض اوقات دریا اپنا رخ تبدیل کرتا ہے، وہ دریا نہیں کرتا، اللہ کرواتے ہیں۔ جہاں سے چاہتے ہیں وہ کٹاؤ کر کے دوسرا رستہ اختیار کر کے بستیوں کی بستیاں غرق کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے، اس نے پانی کو حکم دیا کہ میری امانت کو واپس کرو، اس نے صرف حکم دینا ہوتا ہے۔ وہ جتنی راکھ پانی کے اندر ملی تھی، پانی نے ساری اکٹھی کر دی اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ تمہارے اندر جتنے ذرات ہیں ان سب کو اکٹھا کر دو۔ پھر اللہ نے اپنی بارگاہ میں اسے کھڑا کر کے کہا ایسا کیوں کیا تم نے؟ اس نے کہا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہندو جو ہیں وہ اسی لیے اپنی لاشوں کو جلا دیتے ہیں کہ کل کو کوئی حساب کتاب نہ دینا پڑے، بس یہ مر گیا تو ختم۔ اور ان کے عقیدے کے مطابق اس جسم کو تو ختم کر دیا گیا، اگر وہ برا تھا تو نئے جنم میں وہ کسی جانور، برے گندے جانور کی صورت میں آئے گا، اگر وہ اچھا تھا تو وہ اچھے انسان کے روپ میں آئے گا۔ یہ بھی ان کا عقیدہ غلط ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہی ہیں کہ انہوں نے آپ سے سوال کیا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے بڑے جو ہیں انہیں مرے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا کہ انہیں بھی اٹھایا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی آپ انہیں فرما دیجئے نعم، ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، وہ ذلیل ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا صرف عزت کے ساتھ وہی آئے گا جس نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، وگرنہ جتنا بڑا متکبر ہوگا اللہ اتنا اسے ذلیل کر کے لائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر المتکبرون، جو متکبر لوگ ہیں ان کا حشر اللہ پتہ کیا کریں گے قیامت کے دن؟ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، گبریلا کیڑا اسے کہتے ہیں، جس طرح ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے نا وہ تو بالکل لوز ہوتی ہے، جس طرح مردی موڑ لے، وہ بالکل اس کا سخت سونڈ ہوتی ہے، زمین کے ساتھ رگڑ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کیڑے کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ پخانہ کر کے اپنا منہ، اپنی سونڈ اس کے اوپر رکھ کے تو گھسیٹتا ہے۔ اللہ اس متکبر کو گبریلا کیڑا بنا دے گا جو اپنا پخانہ کر کے ساری مخلوق کے سامنے اپنے منہ سے روندے گا۔ اس لیے تکبر کوئی اچھی علامت نہیں ہے، انسان کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ جو انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں، بس میرے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ ہمیں عاجز بننے کی توفیق دے۔ اللہ کی نظروں میں اچھا انسان وہ ہے جتنا عاجز ہوگا اللہ کو اتنا ہی محبوب ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی انہیں فرما دیجئے، تم کہتے ہو تم یا تمہارے آباء و اجداد کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ نعم، ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، وہ ذلیل ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک سخت جھڑک ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تم اٹھ کے دیکھ رہے ہوگے
اس وقت پھر انسان یہ کہیں گے قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے افسوس، ہائے بدبختی ہماری، یہ تو فیصلے کا دن آ گیا۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ تو وہی فیصلے کا دن ہے جسے ہم ہمیشہ جھٹلایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت حسرت اور افسوس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر انسان اگر معذرت بھی کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم پہ رحم فرما۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ خطائیں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہو کے معافی مانگ لے تو اس دن کی شرمندگی سے بچ جائے گا۔ تو اگر اسی طرح لاپرواہی کی زندگی بسر کرتے ہوئے مر گئے تو پھر ایسی شرمندگی ہوگی جیسی کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اللہ اس دن کی شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حکم کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔